بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ود رابل۔ خانہ کعبہ کی تعمیر۔ خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ طوفان نوح علیہ السلام تک وہ تعمیر برقرار رہی۔ طوفان نوح میں خانہ کعبہ بہہ گیا۔ بہت ساری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا۔ وہ جو بنیادیں زیر زمین تھی وہ باقی رہ گئیں۔ سورہ بقرہ آیت ترجمہ۔ جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھایا، بنیاد تو پہلے سے موجود تھی۔ ایک اور جگہ سورہ حج آیت ترجمہ۔ جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا، یہ ہے وہ جگہ جہاں بنیادیں موجود ہیں، اس کے اوپر ہمارے گھر کی تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور سلام کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس تیر کو صاف کر رہے تھے۔ اٹھے اور پوچھا کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا بتایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہاڑ سے پتھر لا کر دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام شروع کیا۔ تعمیر کرتے کرتے جب بیت اللہ کی دیواریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر سے اونچی ہو گئی اور آپ علیہ السلام کے لیے مزید پتھر لگانا مشکل ہو گیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک معجزہ کا نزول ہوا، جو کہ ایک پتھر کی شکل میں تھا، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک مقدس پتھر ہے جو کہ کعبہ سے چند گز کی دوری پر رکھا گیا ہے۔ یہ وہی پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے اور جب دیواریں سر سے اونچی ہو گئی تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی دیواروں کو مکمل کیا۔ یہ آپ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا اور آپ علیہ السلام کے دونوں مقدس قدموں کا اس پتھر پر نشان پڑ گیا۔ اس پتھر کا یہ بھی معجزہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر کھڑے ہو جاتے تو یہ پتھر خود بخود ہوا میں اڑنے لگتا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کی طرف ہو جاتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام آسانی کے ساتھ مزید پتھر لگاتے جاتے اور خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے جاتے۔ علیہ السلام کے قدموں کے مبارک نشان کی بدولت اس پتھر کی فضیلت اور عظمت میں اس طرح چار چاند لگ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں فرمایا۔ سورہ بقرہ آیت ترجمہ۔ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اور دوسری جگہ فرمایا سورہ آل عمران آیت ترجمہ، یعنی مکہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور نشانیوں میں سب سے بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ 4000 برس طویل زمانے سے اس بابرکت پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اس طویل مدت سے یہ پتھر کھلے آسمان کے نیچے زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اس پر 4000 برساتیں گزر گئی، ہزاروں آندھیوں کے جھونکے اس سے ٹکرائے۔ حرم کعبہ میں پہاڑوں نالوں سے برساتی سیلاب آیا اور یہ مقدس پتھر سیلاب کے تیز دھاروں میں ڈوبا رہا۔ کروڑوں انسانوں نے اس پر ہاتھ پھیرا، مگر اس کے باوجود آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر موجود ہیں۔ ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور یقیناً یہ پتھر اللہ کی آیات اور کھلی ہوئی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے مقدس گھر بیت اللہ کے طواف کے بعد اس پتھر کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کرو۔ تم لوگ نماز تو میرے لیے پڑھو اور سجدہ میرا ادا کرو، لیکن مجھے یہ محبوب ہے سجدوں کے وقت تمہاری پیشانیاں اس مقدس پتھر کے پاس زمین پر لگیں۔ اس پتھر پر میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان بنا ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کی تیسری بار تعمیر بنو جرہ قبیلہ، جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے وہاں موجود تھا، انہوں نے تعمیر کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا جو ابتدائی دور تھا، اس میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کی، لیکن یہ کہ ان کے پاس سامان تعمیر قدرے کم تھا تو انہوں نے ایک حصہ بار کا چھوڑ دیا اور چھت ڈالنے کے لیے سامان نہیں تھا۔ حتیم کا حصہ باہر رہ گیا۔ یہ حتیم جو اب بھی ہے، جب بھی آپ عمرہ یا حج کے لیے جائیں تو آپ کو دیوار نظر آئے گی۔ علامت ہے اس کی کہ یہ حصہ بھی حقیقت
بیت اللہ کا حصہ تھا، لیکن ان کے پاس سامان کم تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو وہیں تک تعمیر کریں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث مبارکہ ترجمہ: بہت سے لوگ جاہلیت سے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں پکا نہیں ہوا ہے۔ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہ سمجھیں گے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کو تبدیل کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے۔ طواف تو پورے بیت اللہ کا ہوگا، خطیم کے باہر تک کا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امام مالک کے دور میں جب یہ حدیث خلیفہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اب تو اسلام طاقت میں آ گیا ہے، اب میں بیت اللہ کو بڑا کر دوں گا۔ اس نے بڑا کیا، لیکن بعد کے خلیفہ نے اس کو گرا دیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو انہوں نے کیوں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے بازار میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کو ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے۔ اگر میں زبردستی تجھ میں سے نہ نکالا جاتا تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے گا اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔